السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج کے اس لیکچر میں ہم نیسٹڈ کوانٹیفائرز کے بارے میں پڑھیں گے۔ نیسٹڈ کوانٹیفائرز مینس ایک کوانٹیفائر کے بعد نیکسٹ پھر سیکنڈ کوانٹیفائر، ایک کوانٹیفائر میں ایک سے زیادہ کوانٹیفائر آگے یوز کیے جائیں تو اسے ہم نیسٹڈ کوانٹیفائرز کہتے ہیں۔ جیسے یہ اسٹیٹمنٹ ہے ایگزامپل نمبر 1، 2 یونیورسل کوانٹیفائرز یوز ہوئے ہیں، ایک ایکس کے لیے اور ایک وائی کے لیے۔ اس سے کیسے ریڈ کریں گے؟ فار آل ایکس اینڈ فار آل وائی، ایکس پلس وائی از اکول ٹو وائی پلس ایکس، اینڈ ڈومین جو ہے وہ ریئل نمبرز پر کنسسٹ کرتی ہے، آل ریئل نمبرز۔ اس طرح بھی اسے کہہ سکتے ہیں کہ ایکس پلس وائی از اکول ٹو وائی پلس ایکس کے ہے فار آل ریئل نمبرز۔ یہ کمیوٹیٹیو لا ہے ایڈیشن کا، کمیوٹیٹیو لا فار ایڈیشن آف ریئل نمبرز۔ اس سے ہم نیسٹڈ کوانٹیفائرز کی مدد سے اس طرح ڈینوٹ کریں گے۔ نیکسٹ یہ ایگزامپل ہے، اس میں 3 یونیورسل کوانٹیفائرز یوز ہوئے ہیں اور یہ بیسیکلی ایسوسیٹیو لا ہے ریئل نمبرز کے لیے۔ نیکسٹ اس اسٹیٹمنٹ کو ٹرانسلیٹ کرنا ہے انگلش میں، سمپلی فار آل ایکس اینڈ فار آل وائی کیا ہوگا کہ یہ کنڈیشنل اسٹیٹمنٹ ہے تو کنڈیشنل اسٹیٹمنٹ کی ٹرانسلیشن ہوگی if اس ایرو سے پہلے جتنی بھی اسٹیٹمنٹ ہے اس کے ساتھ if لگائیں گے، لکھیں گے if x greater than 0 and y less than 0 then xy product of xy is less than 0. This statement says that for every real number x and for every real number y، یہ چیز ہوگی ان کے لیے for all x and y کے لیے۔ نیکسٹ اس پارٹ کے ساتھ if یوز کریں گے، if x greater than 0 and y less than 0 then xy، پھر then یوز کریں گے then xy less than 0۔ اس سے اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں the product of positive real number x greater than 0 means positive real number and negative real number, y less than 0 means negative real number is always a negative real number. then جو پروڈکٹ آئے گا ان دونوں کا وہ ہمیشہ نیگیٹو آئے گا۔ then thinking of quantification as loops، اس میں اس نے یہ چیز بتا رہا ہے کہ آپ کوانٹیفیکیشن کو ایک لوپ کی طرح بھی تھنک کر سکتے ہیں، یعنی اگر یہ کوانٹیفیکیشن، یہ اسٹیٹمنٹ ہے کوانٹیفیکیشن کی، تو آپ پہلے ایکس کی ایک ویلیو فٹ کریں گے، دین آپ وائی کی آل ویلیوز دیکھیں گے ریئلز نمبر میں کہ یہ اسٹیٹمنٹ ٹرو ہے یا نہیں۔ آپ ایک لوپ یوز کر رہے ہیں، پہلے ایکس کی ایک ویلیو کر لی ہم نے فکس، دین وائی کی ڈفرینٹ ویلیوز پر فرسٹ ویلیو، سیکنڈ، تھرڈ، اس طرح ایک لوپ کی طرح آپ ورک کریں گے، وائی کی ہر ویلیو پر چیک کریں گے اسٹیٹمنٹ کو، دین پھر ایکس کی ویلیو، نیکسٹ ایکس کی ویلیو چینج کریں گے، پھر وائی کے لیے ہر ویلیوز کے لیے آپ وائی کی ہر ویلیو کے لیے اس اسٹیٹمنٹ کو چیک کریں گے۔ اسی طرح آپ پہلے لیٹس سی میں 1 سے سٹارٹ کرتا ہوں تو ایکس کو 1 رکھوں گا اور وائی کو تمام ریئل نمبرز کے لیے چیک کروں گا یہ اسٹیٹمنٹ ٹرو ہے یا نہیں، پھر ایکس کو 2 رکھوں گا، پھر وائی کو تمام ریئل نمبرز کے لیے چیک کروں گا۔ اسی طرح میں نے ایکس کو بھی ہر ریئل نمبر کے ایکول رکھنا ہے اور ہر بار میں نے وائی
کو پھر بعد میں ہر ریئل نمبر کے لیے چیک کرنا ہے. تو ہم ایک لوپ کے طور پر بھی اس سے تھنک کر سکتے ہیں. ہم بار بار ہر ویلیوز کے لیے ہمیں چیک کرنا پڑے گا نیسٹڈ کوانٹیفائرز میں یا سمپل کوانٹیفیکیشن میں. سمپل کوانٹیفائر میں بھی ہم ایک لوپ کی طرح ورک کرتے ہیں. جب نیکسٹ ہم سی پلس پلس میں لوپس پر کام کریں گے تو اس میں آپ کو یہ زیادہ بیٹر آئیڈیا ہوگا اس چیز کا. نیکسٹ ٹاپک ہے دی آرڈر آف کوانٹیفائرز. لیٹس سی یہ اسٹیٹمنٹ ہے فار آل ایکس اینڈ فار آل وائی. پی ایکس وائی کا مطلب ایکس پلس وائی از اکول ٹو وائی پلس ایکس. اچھا نیسٹڈ کوانٹیفائرز میں کم سے کم 2 ویریبلز والی پریپوزیشن یوز ہوگی. اس کی انگلش ہوگی فار آل ریئل نمبر ایکس اینڈ فار آل ریئل نمبر وائی ایکس پلس وائی از اکول ٹو وائی پلس ایکس. اگر ہم یہاں پر آرڈر چینج کر دیں، پہلے وائی لکھ لیں اور بعد میں ایکس کا کوانٹیفائر لکھیں، اس کی اسٹیٹمنٹ کیا ہوگی؟ فار آل ریئل نمبر وائی اینڈ فار آل ریئل نمبر ایکس ایکس پلس وائی از اکول ٹو وائی پلس ایکس. ان دونوں کا آرڈر چینج کرنے سے اسٹیٹمنٹ نہیں چینج ہو رہی. اسٹیٹمنٹ تو وہی بن رہی ہے کہ ہر ریئل نمبر ایکس اور ہر ریئل نمبر وائی کے لیے یہ اسٹیٹمنٹ ٹرو ہوگی. آپ اس سے پہلے لکھ لیں کہ ہر ریئل نمبر وائی اور ہر ریئل نمبر ایکس کے لیے یہ اسٹیٹمنٹ ٹرو ہوگی. لیکن اگر آپ انہیں دیکھیں، اس اسٹیٹمنٹ کو دیکھیں کہ فار آل ایکس دیئر ایگزسٹ اینڈ وائی سچ دیٹ ایکس پلس وائی از اکول ٹو 0. اس کی اسٹیٹمنٹ یہ ہوگی کہ فار آل ایکس دیئر ایگزسٹ اینڈ وائی سچ دیٹ ایکس پلس وائی از اکول ٹو 0. اور اس کی اسٹیٹمنٹ کیا ہوگی؟ اس کا مطلب ہے دیئر ایگزسٹ اینڈ وائی فار آل ایکس ایکس پلس وائی از اکول ٹو 0. یعنی کہ دیئر از اے ریئل نمبر وائی سچ دیٹ فار ایوری ریئل نمبر ایکس پلس وائی از اکول ٹو 0. اس کا مطلب ایک ریئل نمبر وائی ایگزسٹ کرے گا کہ وائی میں آپ ہر ریئل نمبر کو پلس کرو تو وہ اکول ٹو 0 آنسر آئے. اس کا یہ مطلب بن رہا ہے کہ ایک ریئل نمبر وائی ایگزسٹ کرے گا کہ آپ اس میں کوئی بھی ریئل نمبر فار آل ایکس ہر ریئل نمبر پٹ کریں، اس میں پلس کریں تو وہ اکول ٹو 0 آئے. تو یہ اسٹیٹمنٹ جو ہے ریئل نمبر کے لیے فالس، اس کا ریزلٹ جو ہے وہ فالس آ رہا ہے. جب ہم دیئر ایگزسٹ وائی کو پہلے لکھیں اور فار آل ایکس کو بعد میں لکھیں، کوئی ایسا ریئل نمبر ایگزسٹ نہیں کرتا، کوئی ایک بھی ایسا ریئل نمبر ایگزسٹ نہیں کرتا کہ جس میں آپ اس کے بعد ہر ریئل نمبر کو پلس کریں تو وہ 0 کے ایکول ہی رہے. ڈیفینیٹلی جب آپ ہر ریئل نمبر کو پلس کریں گے، آپ یہاں پہ 1 کو بھی کریں گے، 2 کو بھی، 3 کو بھی، ایسے ہر ریئل نمبر یوز کریں گے تو وہ 0 تو رہے گا ہی نہیں. یہاں پر وائی کوئی بھی ریئل نمبر لے لیں، اس میں آپ کچھ سارے ریئل نمبرز باری باری آپ نے پلس کر کے چیک کرنا کہ وہ 0 کے ایکول ہی رہے گا. تو 0 کے ایکول تو صرف ایک ہی پاسبلٹی ہوگی جب آپ مائنس وائی پلس کریں گے، اس کے علاوہ تو 0 کے ایکول نہیں آئے گا. اب آپ نیکسٹ اس کا آرڈر چینج کر کے اس کی ابھی یہ اسٹیٹمنٹ فالس آ رہی ہے، ابھی یہ اسٹیٹمنٹ فالس ہے. اس میں اب نیکسٹ آپ اس کا آرڈر چینج کر کے دیکھیں، یعنی کہ پہلے فار آل ایکس لکھیں اور پھر دیئر ایگزسٹ اینڈ وائی لکھیں. اب اس کی انگلش کیا ہوگی؟ ہر ریئل نمبر ایکس کے لیے ایک ریئل نمبر وائی ایگزسٹ کرے گا کہ ایکس پلس وائی از اکول ٹو 0 ہوگا. اس کا مطلب ہر ریئل نمبر ایکس کے لیے کوئی ایک
ریئل نمبر ضرور ایگزسٹ کرے گا کہ ہم ان دونوں کو پلس کریں تو 0 کے اکول آئے. تو یہ اسٹیٹمنٹ جو ہے یہ ٹرو ہے، کیونکہ ہر ریئل نمبر میں کوئی ایک ایسا نمبر ضرور آپ پلس کریں تو وہ 0 کے اکول ضرور آئے گا. یعنی کہ ادھر ایکس آپ کوئی بھی ریئل نمبر لے لیں تو اگر وائی کو اس کا مائنس میں لے لیں، یعنی کہ مائنس ایکس میں لے لیں، ایک ایگزسٹ کر گیا نا ریئل نمبر مائنس ایکس، اس میں آپ وہ پلس کریں گے تو اس کا آنسر 0 آئے گا. یہ اسٹیٹمنٹ ہر ریئل نمبر کے لیے ایک ایسا ریئل نمبر ضرور ایگزسٹ کرے گا کہ آپ ان دونوں کو پلس کریں تو 0 کے اکول ہو. یہ تو ایڈیٹو انورس کی پراپرٹی بھی ہے ریئل نمبرز کی، کہ ہر ریئل نمبر کا ایڈیٹو انورس ایگزسٹ کرتا ہے. یعنی کہ آپ اس میں ایک ایسا نمبر ضرور ایگزسٹ کرے گا کہ آپ ان دونوں کو پلس کریں گے تو آنسر جو ہے وہ ایڈیٹو آئیڈینٹی یعنی کہ 0 آ جائے گا. تو یہ اسٹیٹمنٹ ٹرو ہے. آپ نے دیکھا کہ ہم نے آرڈر چینج کرنے سے پریپوزیشن کا آنسر بھی چینج ہو گیا. ادھر جو پریپوزیشن کی ویلیو تھی وہ فالس تھی اور ادھر جو ویلیو ہے وہ ٹرو ہے. لیکن جب ہم نے ان میں آرڈر چینج کیا تو ریزلٹ دونوں بار سیم آیا. دونوں بار ریزلٹ جو ہے وہ ٹرو آ رہا ہے، کیونکہ ریئل نمبرز میں کمیوٹیٹو لا آف ایڈیشن ہولڈ کرتا ہے. اس لیے اگر آپ کے پاس سارے کوانٹیفائرز یونیورسل کوانٹیفائرز ہوں تو آپ آرڈر چینج کریں تو جو ریزلٹ آئے گا وہ چینج نہیں ہوگا. لیکن اگر آپ کے پاس ایک ایگزسٹینشیل کوانٹیفائر ہے اور ایک یونیورسل کوانٹیفائر ہے، دین اگر آپ ان کے آرڈر کو چینج کریں گے تو ریزلٹنٹ میں جو اسٹیٹمنٹ آئے گی وہ بھی چینج ہو جائے گی، جو پریپوزیشن بن رہی ہوگی وہ بھی چینج ہو جائے گی. یہی ٹاپک اس سارے میں آرڈر آف کوانٹیفائرز میں بتایا گیا ہے. نیکسٹ ایگزامپل نمبر 5 ہے لیٹ کیو ایکس وائی زی. یہ اسٹیٹمنٹ ہے کہ ایکس پلس وائی از اکول ٹو زی. آپ نے ان دونوں کی ویلیوز فائنڈ کرنی ہے، ٹروتھ ویلیوز فائنڈ کرنی ہے، جبکہ جو ڈومین ہے وہ ریئل نمبرز، آل ریئل نمبرز پر کنسسٹ کرتی ہے. فرسٹ اس اسٹیٹمنٹ کا مطلب ہے کہ ہر ریئل نمبر ایکس اور ہر ریئل نمبر وائی کے لیے ایک ریئل نمبر زی ضرور ایگزسٹ کرے گا کہ آپ ان دونوں کو پلس کریں گے تو آنسر جو ہے وہ زی آئے گا. یہ کلوئر پراپرٹی ہے ریئل نمبرز کی ود ریسپیکٹ ٹو ایڈیشن، کہ آپ، اور یہ ٹرو ہے، اس کا مطلب آپ ہر ریئل نمبر ایکس اور ہر ریئل نمبر وائی کو آپس میں پلس کر لیں، کوئی بھی دو ریئل نمبرز کو آپ پلس کر لیں، تمام ریئل نمبرز میں سے آپ اگر ہر ایک کو پلس کریں تو جو آنسر آئے گا وہ بھی ایک ریئل نمبر آئے گا. دیئر ایگزسٹنس زی بھی ایک ریئل نمبر ہوگا. آپ سارے ریئل نمبرز کو باری باری اگر پلس کر کے بھی دیکھیں تو جو آنسر آئے گا وہ کوئی ریئل نمبر ہی آئے گا. یہ اسٹیٹمنٹ ٹرو آ رہی ہے، اس کی جو ٹروتھ ویلیو ہے وہ ٹرو ہے. دین نیکسٹ اسٹیٹمنٹ، اس میں آرڈر چینج ہو گیا ہے، اس سے پہلے لکھ لیا گیا اور ان دونوں کو بعد میں لکھا ہے، تو اب اس کی کیا ویلیو آئے گی وہ ہم نے فائنڈ کرنی ہے. تو پہلے تو اس کی اسٹیٹمنٹ یہ بن رہی ہے کہ دیئر ایگزسٹنس زی، ایک ریئل نمبر ایگزسٹ کرے گا اس طرح کہ ہر ریئل نمبر ایکس اور ہر ریئل نمبر وائی کو اگر پلس کریں تو وہی آنسر آئے، زی ہی آئے. تو اس کی ویلیو تو فالس ہے. اس کا مطلب آپ تمام ریئل نمبر کو آپس میں پلس کر کے دیکھیں تو آنسر جو ہے وہ زی آئے گا. اس طرح تو نہیں نا، آپ ہر ایک ریئل نمبرز کو پلس کریں تو آنسر تو ڈیفرنٹ ہی آئے گا، زی تو نہیں آئے گا، ہر بار زی آنسر نہیں آئے گا. یہ اسٹیٹمنٹ جو ہے یہ فالس ہو گئی. بیکاز دیر از نو ویلیو آف زی، یعنی کہ زی کی کوئی ویلیو نہیں ایسی کہ جو اس ایکویشن کو سیٹسفائی کرے ایکس اینڈ وائی کی ہر ویلیو کے لیے. آپ دیکھیں ایکس اینڈ وائی کی اگر میں لیٹ سے 1 اور ادھر بھی 1 پٹ کرتا ہوں، ادھر بھی 1 پٹ کرتا ہوں، تو زی 2 میں نے لے لیا، زی کی ویلیو 2 آ گئی.
اب نیکسٹ اگر میں یہاں پر 2 کر دوں اور ادھر 1 کر دوں تو پھر تو z کی ویلیو 3 آ جائے گی. دیئر ایگزسٹ z نہیں کر رہا, کوئی ایک z نہیں آ رہا یہاں پر. اگر یہاں پر z کی ان دونوں کے پلس کی ویلیو ہمیشہ 1 آتی تو پھر ہم کہتے کہ دیئر ایگزسٹنس z, کہ کوئی ایک z ایگزسٹ کرتا ہے کہ ہر ریئل نمبرز کو پلس کریں تو وہی آنسر آئے. یہ جو اسٹیٹمنٹ ہوگی اس کا رزلٹ فالس ہوگا. جبکہ جو اوپر والی اسٹیٹمنٹ تھی اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ ایکس اینڈ وائی, ہر ریئل نمبر ایکس اینڈ وائی کو آپ پلس کر کے دیکھیں تو جو آنسر ہے وہ ایک ریئل نمبر زی آئے گا. اس میں ریئل نمبر جو زی ہے اس کی ایک ویلیو, ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آنسر ہر بار ان کو آپ پلس کریں گے تو زی کی جو ویلیو ہے وہ سیم آئے گی. اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آنسر ہے وہ زی آئے گا, کوئی ایک ریئل نمبر آئے گا. لیکن اس میں یہ آرڈر چینج ہونے سے اس کی اسٹیٹمنٹ یہ بن رہی ہے کہ کوئی ایک ریئل نمبر زی, اس میں ہم زی کو فکس کر رہے ہیں پہلے کہ کوئی ایک زی اس طرح ایگزسٹ کرے گا کہ آپ ہر ریئل نمبرز, 2 ریئل نمبرز کو آپس میں پلس کریں گے تو وہی آنسر آئے گا. لیکن اس میں زی جو ہے وہ لاسٹ میں ہے, اس میں زی جو ہے وہ پہلے نہیں ہے, دیئر ایگزسٹ زی. تو اس لیے اس میں زی فکس نہیں ہو رہا. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی 2 ریئل نمبر کو پلس کرو تو ان کا جو آنسر ہے وہ کوئی ریئل نمبر آئے گا, کوئی ریئل نمبر ہی ایگزسٹ کرے گا. ان کے پلس کا جو آنسر آئے گا وہ کوئی ریئل نمبر ہی ہوگا. اس میں زی فکس نہیں ہو رہا, لیکن اس کا آرڈر چینج کرنے سے اس میں زی فکس ہو رہا ہے کہ اس میں وہ کہہ رہا ہے کہ کوئی ایک زی اس طرح ایگزسٹ کرے گا کہ آپ ہر ریئل نمبرز کو پلس کر لیں تو وہی زی آنسر آئے. اس کو آپ ذرا سمجھنے کی کوشش کریں. اس میں زی فکس ہو رہا ہے کہ کوئی ایک زی نمبر ہے کہ آپ ہر ریئل نمبرز کو 2 ریئل نمبرز کو پلس کریں تو وہی ویلیو آئے. تو ڈفرینٹ ریئل نمبرز کو پلس کرنے سے تو ڈفرینٹ ویلیوز آئے گی, اس لیے یہ اسٹیٹمنٹ فالس ہے. اور جبکہ اس میں یہ ہے کہ آپ کوئی 2 ریئل نمبرز کو پلس کریں تو جو آنسر آئے وہ کوئی ریئل نمبر ہو, کوئی ایک ریئل نمبر آئے. آپ سب ریئل نمبرز کو آپس میں پلس کر کے دیکھ لیں تو جو آنسر آتا ہے وہ کوئی ریئل نمبر ہی آتا ہے. اس میں یہ ہے کہ ریئل نمبر سیم ہم نہیں کہہ رہے کیونکہ یہ فکس نہیں ہے اس میں, اور اس میں زی جو ہے وہ فکس ہو جاتا ہے. اس لیے یہ اسٹیٹمنٹ فالس ہے اور یہ اسٹیٹمنٹ ٹرو ہے. نیکسٹ, اس اسٹیٹمنٹ کے آپ نے انگلش میں اسے ٹرانسلیٹ کرنا ہے. اسے کیسے کریں گے؟ یہ تو اف کنڈیشن یوز ہوئی ہے تو اس میں ہم پہلے اف یوز کریں گے اور پھر اسے لکھیں گے اور پھر دین کر کے اس کی ٹرانسلیشن کریں گے. لیکن اس سے پہلے ہمیں یہ 2 کوانٹیفائرز لگانے پڑیں گے. اس کی انگلش کیا ہوگی؟ فار آل ریئل نمبر ایکس اینڈ زی. اس میں جو ہے ریئل نمبرز نہیں, اس میں جو ڈومین ہے وہ انٹیجرز میں ہے, فار آل انٹیجرز. تو ہم کیا کہیں گے؟ فار ایوری انٹیجر ایکس اینڈ وائی if x is greater than 0 and y is greater than 0 then x plus y is greater than 0. اور اگر آپ انہیں مور جنرل وے میں لکھنا چاہیں تو آپ یہ لکھ لیں کہ sum of 2 positive integers is always positive. نیکسٹ ایگزامپل نمبر 7 میں اس کی ٹرانسلیشن کرنی ہے. ہم رائٹ کریں گے فار ایوری ریئل نمبر ایکس ایکسپٹ 0. 0 کو ہم انکلوڈ نہیں کر رہے. ہیز اے ملٹیپلیکیٹو انورس. ایکس کے لیے ایک ایسا نمبر ضرور ایگزسٹ کرے گا کہ آپ اسے ملٹیپلائی کریں گے تو 1 آ جائے گا, ملٹیپلیکیٹو آئیڈینٹی آ جائے گی. اب اسے اس طرح بھی ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں فار ایوری ریئل نمبر ایکس if x is not equal to 0 then there exists an y such that x multiplied by y is equal to 1. آپ اس طرح بھی اسے ڈینوٹ کر سکتے ہیں
for every real number x, if x is not equal to 0, then there exists a real number y such that x multiplied by y is equal to 0. یا اس طرح بھی اسے ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں. یہ سمپل انگلش اسٹیٹمنٹ میں ہے اور یہ کوانٹیفائرز کی لینگویج میں ہے. دونوں ہی آپشنز کریکٹ ہیں. دیکھیں اس میں ہم نے پہلے لکھ لیا نا, اس کی ٹرانسلیشن کر لی فار ایوری ریئل نمبر ایکس. پھر یہ کنڈیشنل اسٹیٹمنٹ ہے تو اس کے ساتھ اف لگائیں گے. آگے اس کا کیا مطلب ہے, اف ایکس از ناٹ اکول ٹو 0, پھر دین یوز کریں گے, دین دیئر ایگزسٹ این وائی سچ دیٹ ایکس وائی از اکول ٹو 1. نیکسٹ اس کی ٹرانسلیشن ہم نے کرنی ہے. سی ایکس کا مطلب ہے کہ ایکس کے پاس کمپیوٹر ہے, اور ایف ایکس کا مطلب ہے کہ ایکس اینڈ وائی آپس میں فرینڈ ہیں, اور جو ڈومین ہے وہ ہے کہ آپ کے اسکول کے تمام اسٹوڈینٹس. ڈومین کنسسٹ کرتی ہے, ایکس اینڈ وائی کا مطلب ہے اسکول کے تمام اسٹوڈینٹس. اس کی انگلش کیا ہوگی, فار ایوری اسٹوڈینٹ ایکس, فار ایوری اسٹوڈینٹ ایکس, ایکس ہیز اے کمپیوٹر, اور یا there exists a student y such that y has a student and y has a computer and x and y are friends. اس کا مطلب یہاں تو تمام اسٹوڈنٹس میں یہاں تو کسی اسٹوڈنٹ کے پاس کمپیوٹر ہوگا یا اس کا کوئی دوست ہوگا جس کے پاس کمپیوٹر ہوگا, یا اس کا کوئی ایسا اسٹوڈنٹ ہوگا جس کے پاس کمپیوٹر ہے تو وہ اس کا دوست ہوگا. اس کی انگلش اس نے اس طرح کی ہے, فار ایوری اسٹوڈنٹ ایکس ان یور اسکول, ایکس ہیز اے کمپیوٹر, ایکس ہیز اے کمپیوٹر اور آپریٹر, دیئر ایگزسٹ اے اسٹوڈنٹ وائی, دیئر ایگزسٹ اے اسٹوڈنٹ وائی سچ دیٹ وائی ہیز اے کمپیوٹر, وائی ہیز اے کمپیوٹر اینڈ x and y are friends. اس کا مطلب x and y are friends. یا سمپل ورڈز میں کوانٹیفائرز کی اگر آپ لینگویج نہ یوز کریں, ان کو کوانٹیفائرز کو یوز نہ کریں, تو آپ اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ ہر اسٹوڈنٹ جو آپ کے اسکول میں ہے اس کے پاس یا تو کمپیوٹر ہوگا یا اس کے دوست کے پاس کمپیوٹر ہوگا. اس سے اب ٹرانسلیٹ کرنا ہے. اس میں آپ پہلے اس اسٹیٹمنٹ کو ٹرانسلیٹ کر لیں اندر والی کو, تو اس کی ٹرانسلیشن بنتی ہے, یہ بائی کنڈیشنل اسٹیٹمنٹ ہے تو اس سے پہلے اف لگے گا اس کے ساتھ. اف ایکس اینڈ وائی آر فرینڈس, اور ایکس اینڈ زی آر فرینڈس, اینڈ وائی از ناٹ اکول ٹو زی, یعنی کہ یہ دونوں ڈفرینٹ اسٹوڈینٹس ہوں, ایکس وائی کا بھی فرینڈ ہو, اگر ایکس وائی کا بھی فرینڈ ہے اور زی کا بھی فرینڈ ہے, اس طرح اینڈ اس طرح کہ وائی زی کے اکول نہ ہو, یہ دونوں ڈفرینٹ اسٹوڈینٹس ہو, دین جو وائی ہے وہ زی کا اسٹوڈنٹ نہیں ہے. نیگیشن کا مطلب فرینڈ نہیں ہے, وائی جو ہے وہ زی کا فرینڈ نہیں ہے. اس سارے کے اسٹیٹمنٹ اندر والے کی یہ بن گئی. اب آپ ان کو یوز کر لیں, یہ آئے گا کہ دیئر ایگزسٹ این اسٹوڈنٹ ایکس, آپ کے اسکول میں کوئی ایک ایسا اسٹوڈنٹ ضرور ہوگا, فار آل ایکس اینڈ وائی, ہر اسٹوڈنٹ ایکس اینڈ وائی, اس طرح کہ اف ایکس جو ہے وہ وائی کا اسٹوڈنٹ ہو اور ایکس زی کا اسٹوڈنٹ ہو, اور وائی اور زی علیحدہ اسٹوڈنٹ ہو, سیم اسٹوڈنٹس نہ ہو, دین وائی اینڈ زی آر ناٹ فرینڈس. یہ اس کی اسٹیٹمنٹ اس نے لکھی ہے. اگر سمپل ورڈز میں دیکھوں تو اس کا مطلب یہ بن رہا ہے کہ کوئی ایک اسٹوڈنٹ اس طرح ضرور ایگزسٹ کرے گا اسکول میں کہ جس کے دو دوستوں وائی اور زی, دو دوستوں وائی اور زی اکول دوست, سیم نام نہ ہو, وائی اور زی سیم دوست کو ریپرزینٹ نہ کر رہے ہوں, اس کے دو دوستوں وائی اور زی, تو وہ دونوں آپس میں دوست نہیں ہوں گے.
کوئی ایسا اسٹوڈنٹ ضرور ایگزسٹ کرے گا جس کے دو دوست ہوں لیکن وہ دونوں دوست آپس میں دوست نہ ہوں. اس کا مطلب یہ بن رہا ہے اس اسٹیٹمنٹ کا. آپ اسے دونوں طریقوں سے لکھ سکتے ہیں. اس طرح بھی دیئر ایگزسٹ اے اسٹوڈنٹ ایکس such that for all y and z, if x is the friend of y and x is friend of z and y is not equal to z, then y and z are not friends. Then آپ ان ایگزامپلس کو رہنے دیں. نگیٹنگ نیسٹڈ کوانٹیفائرس. نیسٹڈ کوانٹیفائرس کی نگیشن کس طرح کرنی ہے؟ پچھلے لیکچر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کوانٹیفائر کی نگیشن کس طرح کرنی ہے. اگر دیر ایگزسٹ کی نگیشن کرنی ہے تو وہ فار آل میں چینج ہو جائے گا اور نیکسٹ اسٹیٹمنٹ کے ساتھ نگیشن آ جائے گی. اور اگر فار آل کی نگیشن کرنی ہے تو وہ دیر ایگزسٹ میں چینج ہو جائے گا اور نگیشن آگے سینڈ ہو جائے گی. اسی طرح اس سے بھی کرنا ہے. جیسے یہ ایک اسٹیٹمنٹ ہے, یہ اتنی سی اسٹیٹمنٹ ہے, تو وہ کہہ رہا ہے اس کی نگیشن کریں, تو اس کے ساتھ پیچھے نگیشن لگا دیا. اب نیکسٹ جب یہ نگیشن اس پر اپلائی ہوگی, اس ویلیو پر اپلائی ہوگی, تو فار آل دیئر ایگزسٹ میں چینج ہو جائے گا اور یہ نگیشن آگے سینڈ ہو جائے گی, ان کے ساتھ لگ جائے گی. اب جب یہ نگیشن اس کوانٹیفائر پر اپلائی ہوگی تو اس کا مطلب یہ فار آل میں کنورٹ ہو جائے گا اور نگیشن آگے سینڈ ہو جائے گی. پھر نیکسٹ یہ دیر ایگزسٹ میں کنورٹ ہو جائے گا اور نگیشن آگے سینڈ ہو جائے گی. اس اسٹیٹمنٹ کو اگر پی کنڈیشنل کیو اسے آپ کنسیڈر کر لیں تو یہ ایکول ہوگی نگیشن پی ڈس جنکشن یعنی کہ آر کیو. دین پھر نگیشن کو اندر اپلائی کریں گے ڈی مارگنز لا کے ساتھ, ادھر نگیشن پی رہ جائے گا صرف, اور آر آپریٹر اینڈ میں کنورٹ ہو جائے گا اور ادھر جو ہے وہ نگیشن کیو آ جائے گی. اس کی نگیشن کیا ہوگی کہ یہ ایپسلان سے بڑا یا اس کے ایکول ہو, تو یہ اس کی نگیشن ہو گئی. اس کی ایکسرسائز میں سے آپ نے کوسچن نمبر 1 کرنا ہے, ان کی ٹرانسلیشن کرنی ہے انگلش میں. کوسچن نمبر 2 کرنا ہے, ان کی ٹرانسلیشن کرنی ہے. 3 میں بھی ٹرانسلیشن کرنی ہے. 4 میں بھی ٹرانسلیشن ہی کرنی ہے. دین کوسچن نمبر 30, اس میں آپ نے نگیشنز اپلائی کرنی ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ اس طرح نگیشن اپلائی کرنی ہے, جو نگیشن ہے وہ صرف پریڈیکیٹس کے ساتھ اپیئر ہو. آپ نے اس نگیشن کو اٹھا کے اس پی کے ساتھ لکھ دینا ہے. اس سے میں اگر سالو کروں تو یہ فار آل وائی میں کنورٹ ہو جائے گا, نگیشن اس کے ساتھ آ جائے گی, اور یہ بھی فار آل ایکس میں کنورٹ ہو جائے گا اور نگیشن پی کے ساتھ آ جائے گی. تو بس اتنا سا کام آپ نے کرنا ہے. اس میں بھی آپ نے وہی ان سب کی نگیشن فائنڈ کرنی ہے. اس میں اس نے آپ کو کہا کہ اسے ری رائٹ کریں, اس نگیشن کو اس پی کے ساتھ لکھ کے بتائیں, اور اس میں ان سب کی نگیشن فائنڈ کرنی ہے. اس کی نگیشن بھی آپ نے ادھر ٹی کے ساتھ نگیشن کو لے کے آنا ہے. یہاں پر جب آپ نگیشن فائنڈ کریں گے تو یہاں پر لکھیں گے فرسٹ ٹائم, پھر آپ نے اسے رولز اپلائی کر کے تو اس ٹی کے ساتھ لے کے آنا ہے. ادھر بھی آپ نے ادھر پی کے ساتھ نگیشن لے کے آنا ہے اور ادھر کیو کے ساتھ لے کے آنا ہے. جب آپ اس پر نگیشن اپلائی کریں گے تو اس ساری پر نگیشن اپلائی کریں گے, فرسٹ پہ بریکٹس ڈال کے اس ساری پہ نگیشن اپلائی کریں گے. پھر ڈی مارگنز لا کے مطابق اس کے پاس نگیشن آ جائے گی اور یہ اینڈ میں کنورٹ ہو جائے گا اور اس کے پاس نگیشن آ جائے گی, اور دین پھر آپ انہیں اس کی علیحدہ نگیشن جو بھی بنے گی اور ادھر اینڈ آپریشن آئے گا,
اور اس کی نگیشن ادھر کیو کے ساتھ فائنلی نگیشن آئے گی اور ادھر پی کے ساتھ آئے گی. ادھر بھی ڈی مارگنز لا ہی یوز ہوگا. اور ادھر آپ نگیشن اپلائی کرنے سے پہلے اس کنڈیشنل اسٹیٹمنٹ کو ڈس جنکشن اسٹیٹمنٹ میں کنورٹ کر لیں اور پھر نیکسٹ اس کی آپ نگیشن فائنڈ کریں. 32 کوشچن ہے, اس میں بھی آپ نے نگیشن ہی فائنڈ کرنی ہے. یہ جو سی والا کوشچن ہے اس میں آپ نے نگیشن فائنڈ کرنی ہے, لیکن اس میں بائی کنڈیشنل کو پہلے کنورٹ کرنا پڑے گا ڈس جنکشن یا جنکشن میں. اسے آپ ابھی رہنے دیجئے, اے بی اور ڈی آپ کیجئے گا. دین 33 بھی اسی طرح ہی ہے, اسے آپ نے کرنا ہے, اس کی نگیشن فائنڈ کرنی ہے. اتنا ہی آپ کریں, 33 تک ہی کریں. اس لیکچر میں اتنا ہی, باقی پھر ہم انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں کریں گے.